کل کی بات تھی جب ان پہ جا کے ان سے کہا کہ کسی نے ایسی پیش کرے, کسی نے ایسی تو دیا نہیں گیا. بی بی ایمان مزاری تم ہوتی کون ہو؟ تم پنجاب کی پلی ہوئی, بس اسلام آباد کی پلی ہو, وہاں کی پلی نہیں تو پلی ہوئی ہوتی ہے وہ. تم پنجابیوں پہ بولتی نہیں ہو جب ان کے یہاں پہ یہ لوگ شناخت کر کے مار دیتے ہیں. تم بلوچستان کے ایشوز کو بلوچستان میں آ کے ایڈریس کرو تب ہم تمہیں مانیں. بلوچستان کا تو تم نے منہ نہیں دیکھا ہوگا, کوئٹہ کا تم نے منہ نہیں دیکھا, تربت کا تم نے منہ نہیں دیکھا. تم جا کے اسلام آباد کی روڈوں پہ بیٹھ کے ان بغیرتوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہو کہ ان کا سی این آئی سی آپ کیوں دیکھ رہے ہیں. کیوں نہیں دیکھیں؟ جب وہ ہمارے شناخت دیکھ کے ہمیں مار سکتے ہیں تو کیا ہم ان کی شناخت کر کے بتا نہیں سکتے کہ یہ واقعی بلوچستان کا باشندہ ہے بھی یا نہیں؟ جب اسے سی این آئی سی مانگا گیا تو بی بی سامنے آ گئی ہے بیچ میں کہ نہیں آپ شناختی کارڈ نہ دیکھیں. جب ان سے کہا کہ ماسک اتار دیں تو ان کو ڈسٹ الرجی, اسلام آباد میں کتنے سے ڈسٹ آ گئی, اور اگر ڈسٹ الرجی بھی ہے تو دھرنا دینا بہت ضروری ہے. گھر میں جا کے آرام کرو, کسی ہاسپٹل میں چلے جاؤ, میڈیسن لے لو. مگر جو چھپ رہا ہے, رات کو سب سے بڑا پروف تو فاطمہ بلوچ کا تھا جو ایکس میں آ گئی تھی. بار بار بابر بھائی بول رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں ایک دفعہ, یار وہ بندی نہیں تھی, وہ بندہ تھا 100%, وہ بندہ ہی تھا. اور اس نے پروف کر دیا, کیونکہ وہ اس نے اگر ایک دفعہ السلام علیکم بھی کہہ دیا ہوتا تو میں مان جاتی کہ اس کا سلام ہندوؤں والا ہے یا مسلمانوں والا ہے, اس کی آواز مردوں والی ہے یا عورتوں والی ہے. وہ واقعی میں ارجن شکلا تھا یا فاطمہ بلوچ تھی, بلوچ تھا یا نہیں تھا. پروف ہے نا یار, کتنے پروف چاہیے ان کو. اور وہ بندی جو فیک اکاؤنٹ چلا رہی ہے, بندی ہے, بندہ ہے, وٹ ایور, لیکن اس سے بات نہیں کی نا. ان کے پیچھے جو فتنہ ہندوستان اور اسرائیل کے فنڈڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کو کہاں سے ڈیل کر رہے ہیں, کہاں سے چلا رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک مسبب الاسباب راستے کھول کھول کے دکھا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ پروف ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میڈم ایک اور اگر بات آپ سے پوچھوں کہ مطلب جیسے کانفرنس ہوئی تھی کل اسلام آباد میں, اور ایمان مزاری جو ریاست کو برا بلا جو ہے وہ کہتی ہے اور گڑا پاڑ کے جو ہے وہ اس طرح کی چیختی ہے, آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب ریاست کو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب جیسے وہ کل کانفرنس ہوئی ہے, جیسے ہی نادیہ کا ہاتھ پکڑ کے وہ لوگ گئے ہیں, تو یہ کیوں اتنی اٹینشن سیکرز بنی ہوئی ہیں؟ ان کو آیا وہ اٹینشن مل نہیں رہی ہے, یا ان کے پیسے آنا جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں, یا پھر یہ انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کچھ کہ مطلب ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں؟ ان کو میں ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ انہوں نے فنڈس تو کھا لیے ہیں. جہاں پہ اگر گورنمنٹ ہو, پرائیویٹ ہو, سیمی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ آپ سے کام مانگے گا. آپ کو پروف کے ساتھ وہ چیز دینی پڑے گی کہ آپ نے ان پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس انویسٹمنٹ کے بعد آپ کو منافع کیا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ منافع خور لوگ جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا. نہ حکومتی اداروں کی طرف سے ٹینشن مل رہی ہے, نہ قانون نافذ کرنے والوں کی طرف سے کوئی دہشت ان پہ پلائی جا رہی ہے, نہ ان پہ کھانا پینا بند کیا جا رہا ہے. وہ مراد ان کو ملے, وہ اتنی خوبصورتی سے زندگی وہاں پہ جی رہے ہیں, کوئی ان کو تنگی نہیں ہے. آپ یہ لوگ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے, کون سی پارٹی سے تم لوگ ڈیل کرتے ہو آ رہے ہو؟ بتاؤ کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس میں آ کے بیٹھ رہے ہو, اور آپ کو ایکسیس کس نے دیا وہاں تک آنے کا؟ چلیے ٹھیک ہے, اس جگہ پہ کوشچن میرا بنتا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے آپ کیوں آئی ہیں دھرنے میں, تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کیوں گئے کانفرنس میں؟ جب آپ کہتے ہیں رائٹ ٹو اسپیچ کا حق ہے تو مجھے بھی حق تھا نا, مجھے بھی سوال پوچھنے دیا ہوتا. وہ ڈاکومنٹ نہیں کرتے, ویڈیو نہ بناتے, میں اپنی تسلی کے لیے پوچھنے گئی تھی, آپ میرے لیے جواب دے دیتے. جب آپ نے مجھے جواب نہیں دیا تو وہاں پہ جانے کا آپ کو کوئی تک نہیں بنتی کہ بے تک کا کام آپ کر کے چلے تو گئے ہو, لیکن ریاست خاموش نہیں ہے. یہ ان کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھ رہے, دھمکی ہے ان کے لیے. انسان کے بچے بن جاؤ. وہ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہٹ جاؤ اس ارادے سے, اس ہاتھوں سے. سب کچھ پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے, اور جن کو پتہ ہے وہ بھی ان کو معلوم ہے. یہ بہت بڑی گرفت میں آنے والے ہیں, ان کو خود بھی نہیں اندازہ کہ ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے یا ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے. ان کو صرف سافٹ اسپرٹ بنا کے ہم نے دے تو دی ہے, یہ کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ, لیکن جس دن ان کا کھیل ختم ہو جائے گا تب ان کی عبرتناک سزا پوری دنیا دیکھے گی. میڈم آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو ان کے جوان ہیں یا جو ان کی عورتیں ہیں جو ابھی روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, یا تو آنسو بہانا, یہ چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ان فیوچر اگر یہ لوگ اسی طرح رہے تو ان کے جو مرد جتنے بھی ہیں جو منہ چھپا کے بھاگ جاتے ہیں یا فورسز کو دیکھ کے پہاڑوں پہ بھاگ جاتے ہیں, تو آنے والے وقتوں میں جو ان کے مرد ہیں وہ پہاڑوں پہ مر رہے ہوں گے, اور ان کی جو زندگی ہے یا ضلالت ہے ان کی عورتوں کی وہ یہی روڈ پہ ہی مردار ہو رہے ہوں گے. یہ چاہتے ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو بدلنا, بالکل نہیں چاہتے ہیں. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اتنی, میں کہتی ہوں بلوچستان میں پورے پاکستان سے زیادہ ترقی, زیادہ فنڈز, زیادہ توجہ مل رہی ہے, اور وہ مل بھی ان کے لیے رہی ہے کہ ناراض بلوچ ہیں. یہ ناراض بلوچ کب مانیں گے؟
सब कुछ तो इनको मिल रहा है. हमारे इसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, हमारे लॉ के उसमें जाके देखें, बलोचों के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं. इनके लिए हमारे मेरिट का लेवल कम कर दिया गया कि इनके बच्चों को आगे आने दिया जाए. इनके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कोटा में उन बलोच बच्चों के लिए रख दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोटाज में आके ये लोग डिस्ट्रिक्ट में आके लोकल लेवल पे काम करें. ये काम करने वाले कौम नहीं है, ये हरामखोर है. हरामखोर इसलिए कि इनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाता है, एक ट्वीट चला देंगे, आपके करेक्टर पे बात कर ली, जी आ गया $10,000. मेरे करेक्टर पे लंबी चौड़ी एक तमहीद बांधी, पूरी की पूरी हिस्ट्री एक तर्जुमा करके दे दिया उन्होंने. मेरे पे किया, $5,000 में मिल गया ना. डिजिटल दहशत गर्दी की सूरत में इनको पैसे मिले. पागल के बच्चे मेहनत करेंगे, और पागल के बच्चे ये पहाड़ों पे जाके अपनी वो ये लोग तो इनको जो टेक्नोलॉजिकल वो मिल गया है ना, एक एक्सेस मिल गया, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये आगे चलेंगे. ये मेहनत करने वाली कौम नहीं रही अब. और जो इनकी वजह से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, उनके फ्यूचर पे बहुत बड़ा दाग लग रहा है. अब वो लोग जो आगे आना चाहते भी हैं, उनको भी हम वो दहशतगर्द वाले उससे आंखों से देख रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी बलोच नाम को इन्होंने ख़राब कर दिया हुआ है. ये फातिमा बलोच, बाहुट, हकल, ये दूसरे तीसरे जो है, ये सारे बलोचों के नाम हैं. कल को यही नाम बदनाम हो रहे हैं, बलोचों का नाम बदनाम हो रहा है. बलोचियत से लोग नफ़रत करने लग गए हैं कि यार ये लोग मुल्क गद्दार है, मुल्क गद्दार है, रियासत खिलाफ बात करते हैं. तो फिर आप लोग अपना अंजाम खुद देख लें. अभी भी वक्त है, अभी भी आ जाए, तस्करे पे बात करें. किसी चीज़ में गलती हमसे हुई, आपसे हुई, हम बात करेंगे. करैक्टर पे बात करना तो उन लूसी लोगों का काम है जिनको और कोई काम नहीं मिलता. वो सूंघते हैं, वो कुत्ते वाली हिस्स होती है उनकी, वो सूंघेंगे जहाँ से उनको कोई चीज़ मिलेगी उसी के पीछे ला जाके लपक जाएंगे. तो कुत्तों वाली हरकतें ना करो प्लीज़. मैडम लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को, या जो मुल्क के गद्दार बने हुए, जो रियासत के गद्दार बने हुए, जो किसी भी सूरत जो है वो मानने को या तो तैयार ही नहीं है या फिर मानते नहीं, या अगर इनको आईना दिखा दो तो वो फिर भौंकना स्टार्ट कर देते हैं. देखिए, फितना और हिंदुस्तान के लिए तो सबसे बड़ा पैगाम मेरा सिर्फ ये है कि आप लोगों ने बुनियाद महसूस की जंग में सिर्फ ट्रेलर देखा है, सिर्फ ट्रेलर देखा है. और बार बार आपका यही मैसेज हमारे पास आ रहा है कि जब अपना संदूर जो है वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ, तो तुम लोगों की माँ के संदूर की माँ नहीं करते हम, तुम लोग करो जंग, करो. ये वो ट्रेलर था, पूरी फिल्म तुम लोग देख लोगे. आप अफवाज पाकिस्तान से पंगा ना लो. पाकिस्तान ना कभी टूटा है ना कभी टूटेगा. ये आप लोगों की खाम ख्याली है कि पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखा देंगे. अभी तो इंटरनेशनली दुनिया में पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया गया कि पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है, कितनी ही हिम्मत है. तो फितना और हिंदुस्तान जंग के लिए तैयार है तो हम जंग के लिए तैयार है. अगर डिजिटल दहशतगर्दी करनी है हम तैयार है. आज है हमारे सामने, इसी तरह से बैठ के बात करें. नकाब वाले बंदों को हटा दें. डिजिटल दहशतगर्दी करनी है, हमारे सामने आके हमसे हमारी तरह ही बात करें. नहीं कर सकते हो तो फिर ये प्रोपोगेंडा छोड़ दो, इज्जतें उछालना छोड़ दो. तुम्हारी भी माँ बहन है. इसकी ये अर्जुन शुक्ला की बीवी की नंगी वीडियो मेरे पास पड़ी, अगर मैं आज शेयर कर दूँ ना इसको पता लग जाएगा कि बीच साइड पे जाके वो क्या क्या हरकतें कर रही होती हैं. हम गैरतमंद कौम की गैरतमंद बेटियां हैं और गैरतमंद फौज के सिपह सलार के साथ हम लोग खड़े हैं. ये ना समझे कि पाकिस्तान डर जाएगा या पाकिस्तान की बेटियां डर जाएगी. हमेशा हमेशा याद रखिएगा, जो मुल्क का गद्दार है उसको इबरतनाक सज़ा होती है. जो मुल्क के साथ वफादार होता है उसको अल्लाह किसी न किसी मकाम पर ज़रूर पहुँचाता है. मेरा पैगाम ये है कि वापस पलट आओ. पाकिस्तान तुम्हारी रियासत नहीं, तुम्हारी माँ है और सुतेली माँ नहीं है. वो बार बार माँ वाला बर्ताव करिए. तुम लोग माँ वाले बर्ताव के साथ तुम लोग चलो, खुदा के लिए ना करो. क्योंकि तुम जो तबाही के दहाने, अभी इनके पर खुल गए हैं वो छोटी सी मक्की की तरह. ये पर कटेंगे, तुम लोग ज़मीन पे गिरोगे, फिर तुम हाय हाय अफसोस करते रहोगे, लेकिन फिर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा. मैडम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने बातचीत जो थी वो इस टॉपिक पे की. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नाज़रीन, आप सबको बताती चलूँ कि मैडम सलमा खान जो थी आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रही थी. और जैसे हमने ड्यूरिंग प्रोग्राम इस बात का जिक्र किया, मैडम ने किया कि कल जो था वो ट्विटर पे बुराक डिजिटल का स्पेस था. जो ये दहशतगर्दी के जो ट्वीट्स वगैरह हैं, जो पिक्चर्स वगैरह हैं, जिनके मुंह में होता है ना कि मतलब कोई अच्छी बात होती नहीं है, मतलब गलत गलत जो है वो पेश कर रहे होते हैं. तो उनमें से फातिमा बलूच जो हैं, शी इज़ वन ऑफ देम. अब पता नहीं शी है ही है, ये तो हम सब बखूबी जानते हैं, बट हम उनको ही जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि कल ये चीज़ जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि बाबर खजक साहब जो थे वो उनको बार बार कह रहे थे कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप जो हैं वो स्पेस पे आई हैं और आप हमारे साथ हैं. आप आके बात कर ले, हमें प्रूफ हो जाएगा कि आप अर्जुन शुक्ला नहीं, आप दीपक नेगी नहीं, आप यही बलूचिस्तान में से ही कोई हैं, कोई खातून हैं, या खातून के मतलब बदले अगर कोई मर्द है उसने अकाउंट बनाया वो चला रहे, मतलब जेन्युइन बंदा है
بلوچستان کا, بٹ وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. فاطمہ بلوچ ہو گیا, باہوٹ بلوچ ہے, بلوچستان فیکٹس, جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں یہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں. وہ ارجن شکلا اور دیپک نیگی جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں. اور کل یہ بات اسپیس میں جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے. ایک تو یہ چیز جو کنفرمیشن ہو گئی ہے. سیکنڈ, اگر ہم بات کریں کہ بی وائی سی کی, بی وائی سی جب کل آل پارٹیز کانفرنس میں جا کے پہنچی ہیں, سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ بی وائی سی جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, جو آرگنائزیشن ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو یہ کیسے منہ اٹھا کے جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے اور بیٹھ کے اپنی بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنی باتیں جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں. یہ دہشت گرد ہیں, ان کو دہشت گرد ہی بولا جائے گا, وہ دہشت گرد ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو دہشت گرد کو دہشت گردی کے حساب سے جواب ملے گا. آپ نے قانون کے دائرے میں آ کے بات کرنی, آپ نے دلائل پہ بات کرنی, آپ آ کے دلیل سے بات کریں. آپ یہ کہیں ہماری آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ یار یہ بات اس طرح سے ہے اور اس کو اس طرح ہم پورٹرے کریں. آپ کو کوئی بات غلط لگتی ہے آپ بتا دیں, آپ کوئی ویڈیو کر دیں یا کوئی میسج کر دیں کہ نہیں آپ لوگ یہاں پہ غلط ہیں, تو اس کو آپ اس کے بارے میں آپ لوگ کا کیا کہنا ہے, آپ دلیل سے بات کریں. ہم آپ کو پروف پیش کر رہے ہیں, دلیل کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. ہم کسی کے دلال تو نہیں بنے ہوئے نا, جیسے بلوچستان فیکٹ اور یہ جتنے بھی باہوٹ بلوچ ہیں, جو فاطمہ ہے اور یہ دوسرے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ ہیں میر یار بلوچ, اس طرح کے جتنے بھی اکاؤنٹ جو بلوچوں کے بنے ہوئے ہیں, جو ایکس وائی زی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں یا بلوچستان سے بھی ہو رہے ہیں, تو وہ جتنی دلالی بیٹھ کے مارنگ کی کر رہے ہوتے ہیں, جتنی دلالی بیٹھ کے انڈیا کی کر رہے ہوتے ہیں, اسرائیل کی کر رہے ہوتے ہیں, تو مطلب دے پروو دیٹ کہ دے آر دلال. وہ دلائل سے بات کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ چاہتے اول سر سے وہ یہی چاہتے ہیں کہ غلط چیز جو ہے وہ یہ لوگ پورٹرے کریں, سامنے رکھیں اور ہم جو ہے وہ اس پہ بات کریں. تو بہرحال جواب آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسا آپ کریں گے. اور یہ مت سوچیے گا, پھر آپ کو کہہ رہی ہوں, یہ مت سوچیے گا, پاگلوں والی سوچ نہ رکھیں کہ ہم لوگ ڈیٹیل شیئر کر دیں گے لوگ بھاگ جائیں گے. بھائی کوئی نہیں بھاگے گا, سب یہیں پہ بیٹھیں گے. پھر بتا رہی ہوں آپ کو, سامنے بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, کوئی نہیں بھاگے گا. یہاں بیٹھ کے آپ کو بتاؤں گی, آپ کو ایکسپوز کروں گی کہ آپ یہ کریں. فاطمہ تو ایکسپوز ہو گئی ہے, بلوچستان فیکٹ بھی ایکسپوز ہو گیا, باہوٹ بلوچ آلریڈی پہلے ہو چکا تھا. لیکن یہ جو باقی ان کے اکاؤنٹس ان شاء اللہ ان کو ہم ایسے ایکسپوز کرتے رہیں گے اور آپ کو بتائیں گے, آپ کو این پتر کا جواب جو ہے وہ آپ کو اینٹ سے دیں گے. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.